باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ صدائے فطرت کے عنوان سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ غیر اللہ کو نہ پکارنے سے کیا مراد ہے، غیر اللہ کسے کہتے ہیں۔ آیا ہمارا یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ، یا یہ کہنا ہے کہ یا زہرا، یا حسین، یا علی، یا صاحب الزمان، آیا یہ شرک ہے؟ یہ شرک نہیں ہے۔ خداوند کریم سورہ جن میں فرماتا ہے کہ مساجد جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ اب مساجد سے مراد ہے یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، اعضائے سجدہ، جو بھی معنی لیں، لیکن اگلا جو نتیجہ یہ دیا جا رہا ہے کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکاریں، پس غیر اللہ کا پکارنا جائز ہو نہیں ہے۔ ہم نے کچھ عبارتیں بیان کی تھیں۔ ہمارا پہلے اس نظریے کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اولاً تو یہ نظریہ تمام برادران اہل سنت کا نہیں ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے سے مراد یہ ہو کہ آپ یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہو، ایسی بات ہو نہیں ہے۔ یہ عمومی اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ جناب علی تفکر جو ایک خاص قسم کے لوگ ہیں، وہابی تفکر، کہ ان کا یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ اس میں ہم نے جناب علی محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب التوحید سے اور جو اس کی شرح لکھی گئی ہے ان بزرگان سے بیان کی ہے۔ آج ہم جناب علی ابن تیمیہ جو ہیڈ ہے اس کی گفتگو کا ہم بیان کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کی مراد کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ان کی کتاب ہے مجموع الفتاوی، ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس میں چند جلدوں میں ہے، مختلف جلدیں ہیں، 20-30، وہ آپ کا فرق ہے کتنے جلدوں میں۔ ابھی جو ہم گفتگو پڑھ رہے ہیں جلد نمبر 1 سے ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ 3 مرحلے بتاتا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ ان یدعو غیر اللہ، آپ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جبکہ غیر اللہ کون ہے؟ میتن او غائبون، مر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے یا غائب ہے۔ سواء کان ہے، یہ جو شخص ہے جس کو پکارا جا رہا ہے چونکہ غائب ہے یا فوت ہو چکا ہے، چاہے انبیاء میں سے ہو، صالحین میں سے، جو بھی ہو، کیا کہے؟ یا سیدی فلان اغثنی، اے میرے سید سردار میری مدد کیجئے، میری فریاد کو پہنچیے۔ وانا استجیر بک، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ استغیث بک، میں آپ سے استغاثہ کرتا ہوں۔ انصرنی علی عدوی، مجھے اپنے دشمن پہ مدد عطا کر۔ کیا مطلب میری مدد؟ کیا مطلب یا علی مدد؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ مدد، یا صاحب الزمان ادرکنی، یہ تعبیریں کہتے ہیں۔ فہذا ہوا شرک باللہ، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی کسی غائب کو یا آدمی مار چکا ہو پکارے اس انداز میں کہ آپ میری مدد کیجئے، میں آپ کی پناہ میں ہوں، کہتے ہیں یہ سب کچھ کیا شرک ہے۔ دوسرا کہتے ہیں یقال للمیت او لغائب من المیت، یا غائب انبیاء میں سے اور صالحین میں، انہیں کیا آپ کہتا ہے؟ ادعو اللہ لی، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو غائب ہے۔ آپ کہتے ہیں یا صاحب الزمان ہمارے لیے دعا کیجئے، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ کہتے ہیں فاد ایضا لا یسری عالم انو غیر جائز، کہتے ہیں اس میں کوئی عالم بھی شک و شبہ نہیں کرتا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلا مرحلہ شرک تھا، کہاں پہ؟ ڈائریکٹ آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ دوسرے مرحلہ کون سے؟ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اس وقت حالات بڑے تنگ ہیں، یا رسول اللہ کورونا آ چکا ہے، اس امت کو نجات دلائیے۔ کہتے ہیں یہ دعا کرنا بھی جائز ہو، اس طریقے سے پکارنا بھی جائز ہو نہیں ہے۔ کہتے ہیں من البدع، من البدع، ان بدعتوں میں سے کہ لم یفعل احد من سلف الامہ، امت اسلام میں سے بزرگان نے کسی نے ایسا عمل نہیں کیا، کبھی کسی نے کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی ان کے پاس گیا ہو، کہا ہوگا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں جناب بڑے گناہوں میں پڑ چکا ہوں، میں مشکلات میں گر چکا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، خدا میری مشکل حل کر۔ کہتے ہیں ہمیں سیرت مسلمین میں نہیں ملتا، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا مطلب کیا ہے؟ ان یقال اسالک بفلان، پروردگارہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں فلاں کی عزت کے صدقے میں، فلاں کی عظمت کے صدقے میں، فلاں سے یہ سوال کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو مطلب ہے یہ بھی ہمارے بعض بزرگان، ابو حنیفہ دوسرے بزرگ، انہ منہی عن، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مرحلہ تھا شرک کا، شرک کہاں پر ہے؟ ڈائریکٹ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میری مدد کیجئے، کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ لیکن دوسرے مرحلے کون سے تھے؟
آپ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، شرک اس کو نہیں کہتے، یہ شرک ہے، لیکن یہ کام صحیح نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں پروردگارہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں پیغمبر کی عظمت کا، کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے، اس انداز میں کہنا بھی جائز ہو نہیں ہے۔ دیکھیں اب یہاں پہ اگلا تعبیر ہے، یہ تھی جلد نمبر 1 ہے مجموع الفتاوی، صفحہ نمبر 350 سے لے کے 326، یہ خلاصہ میں نے بیان کیا، مفصل گفتگو ہے وہاں پہ۔ فرماتے ہیں کہ اگلی ایک عبارت کہتے ہیں تمام مسلمین اس بات پر متفق ہیں، کس بات پر؟ کہ ان العبد لا يجوز له ان يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوکل الا على اللہ، کہتے ہیں جائز نہیں ہے کسی عبد کے لیے، کسی انسان کے لیے کہ وہ جناب عبادت کرے کسی اور کی، پکارے کسی اور کو، استغاثہ کرے یعنی اپنی مشکل کو رفع دفع کرنے کے لیے پکارے کسی اور کو، اور توکل کرے اللہ کے علاوہ۔ بس اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ استغاثہ کرنا، کہتے ہیں یہ جائز ہو نہیں ہے، لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ وَأَنَّ مَنْ عَبَدَ مَلَكًا مُقَرَّبًا، اگر کوئی کسی جناب علی خدا کے ایک مقرب فرشتے کی بندگی کرتا ہے یا نبی مرسل کی کرتا ہے، یا اس سے دعا کا دعا اسے پکارتا ہے، یا جبریل، یا اس سے استغاثہ کرتا ہے، فَهُوَ مشرک۔ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ مشرک ہے۔ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان میں سے کسی کو یہ جائز نہیں یہ کہے، کیا کہے؟ یا جبرائیل، یا میکائیل، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا رسول اللہ، کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اغفر لی، میرے گناہ معاف کر دے، ارحمنی، میرے اوپر رحم کر، ارزقنی، مجھے روزی عطا کر، میری مدد فرما، اغثنی، میری پکار کو سنیے، اجرنی، مجھے دشمن سے، میرے دشمن سے پناہ دیجئے۔ کہتے ہیں کہ ہذا کل من خصائص الہ، یہ خدا سے مخصوص ہیں، اس سے پکارنا، اس سے کہنا کہ رحمت کی تقاضا کرنا، اس سے یہ کہتے ہیں صحیح جائز نہیں ہے۔ یہ کس میں ہے؟ جلد نمبر 3 میں ہے، مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 میں۔ دیکھیں اب یہاں پہ یہ نتیجہ کیا نکلے؟ ابن تیمیہ کے نزدیک کیا معیار ہوا کہ آپ جناب آپ کے لیے کام جائز نہیں ہے اگر اس طریقے سے کسی کو پکارتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب اگر دقت یہ جائے، خود ان کے علماء اہل سنت اسی زمانے کے ایک عالم ہیں، ان کی کتاب ہے شفاء السقام، علی ابن عبد الکافی سبکی شافی ہے، وہ 293 صفحہ نمبر 293 یہ لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ اعلم انہ یجوز و یحسن التوسل والاستغاثہ والتشفع بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ربی سبحانہ وتعالی، کہتے ہیں یہ جائز ہے، توسل کرنا، استغاثہ کرنا جائز ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جواز ذال و حسن من الامور المعلومہ لکل ذی دین، جو بھی دیندار لوگ ہوگا اس کے لیے مشخص ہے بابا یہ چیز جائز ہیں، سب کو جائز۔ کہتے ہیں یہاں پہ آگے بات کرتے کہتے ہیں ولام ينکر احد ذالک من اہل الادیان، جو بھی پیروان ادیان ہے وہ اس کے مخالف نہیں کہ انبیاء کو پکارنا، ان سے استغاثہ کرنا یہ جائز ہے۔ ولا سومیا فی زمن من ازمان، کہتے ہیں کسی زمانے میں نہیں سنا گیا کہ کسی نے کہا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ سلسلہ کہتے ہیں ادیان میں دیکھیں، پیروکاران ادیان میں بھی یہ چیز جائز تھی، اس کے بعد بھی سلسلہ جائز مشکل نہیں تھی، حتی جا ابن تیمیہ، یہ ابن تیمیہ جب آیا اس نے کیا کہا فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ بِكَلَامٍ يُلَبَّسُ فِيهِ، وہ ایسی بات کرنے لوگوں سے شک و شبہات لوگوں کو ڈالنے میں، اس میں ڈال دیا شک و شبہات میں۔ بس بنیاد کس نے یہ رکھی ہے کہ استغاثہ نہ کرو؟ کہتے ہیں یہ ابن تیمیہ ہے، اس سے پہلے مشکل نہیں تھی۔ اب یہاں پہ دقت کیا ہے، 8ویں صدی 7ویں صدی سے پہلے سب کا ایک ہی نظریہ آ رہا ہے، استغاثہ جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے، توسل کرنا چاہیے، اصل استغاثہ بعد نکال، استغاثہ توسل ایک ہی چیز ہے، درست ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں خرافات ابن تیمیہ، بعد نے کہا جناب علی، بعد کی تعبیر تھی کہ یہ اصل خرافات ابن تیمیہ کون سی ہے کہ التی لم یقولها عالم قبلہ، اس سے پہلے کسی عالم نے ایسی بات کی ہے نہیں کی ہے، وسار بیا بین اسلام موصلتان، دیکھیں اس کی وجہ سے اہل اسلام مسلمان نے ایک تفرقہ اور اختلاف اور بگاڑ پیدا ہو گیا ابن تیمیہ کی وجہ سے۔ انو انکر الاستغاثہ والتوسل به صلی اللہ علیہ وسلم ولیس ذلك ما افتى بل التوسل حسن في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه في الدنيا والآخرہ، کہتے ہیں ہمیشہ توسل صحیح ہے، حتیٰ کہ استغاثہ صحیح ہے،
بس نتیجہ کیا نکلا ہے کہ یہ بنیاد رکھنا کہ توسل صحیح نہیں ہے. توسل سے مراد کیا ہے؟ یہ والا توسل کرنا، ڈائریکٹ والا، یا دوسرے الفاظ میں آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں استغاثہ کرنا، کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، یا رسول اللہ یہ امت جناب گرفتار ہو چکی ہے مصیبتوں میں، بیماری میں، اس کو نجات دلائیے. کہتے ہیں یہ توسل استغاثہ کرنا جائز نہیں ہے. کس نے کہا؟ ابن تیمیہ نے. پھر ہم نے کہا کہ ابن تیمیہ کا محور کون سا ہے؟ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ غائب ہے. اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری دنیا میں نہیں، آپ اسے کوئی پکارے کہ آپ ہماری مدد. کہتے ہیں یہ جائز ہو نہیں ہے، یہ شرک ہے. یہ سرے سے باجے کا یہ شرک ہے. دوسرے علماء نے کہا اصل اس کی بنیاد رکھنا کہ یہ استغاثہ جائز نہیں ہے، سب سے پہلے بنیاد کس نے اس نظریے کی رکھی گیا؟ ابن تیمیہ نے رکھی گیا. ابن تیمیہ کی یہ سلسلہ چلتا رہا، محمد ابن عبد الوہاب ہے، اس کے بعد یہ چلتا رہا، بن باز جیسے اس دن ہم نے باتیں بیان کی ہیں، یہ سب لوگ ہیں، ان کا جائز نہیں ہے. بس نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھو کتنے موارد ہو گئے توسل کے جائز نہیں ہے استغاثہ کے. اس آدمی کو پکارنا جو غائب ہے، فوت ہو چکا ہے، اس کو پکارنا یہ جائز نہیں، یہ شرک ہے. یا اگر زندہ ہے ان امور میں پکارتے ہیں جو اس کی قدرت میں نہیں ہے، مثلا اس سے کہتے ہیں کہ بارش برسائی ہے، یعنی خارق العادہ کام کا اس سے تقاضا کیے جائے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن ان امور میں اس کو پکارنا جو اس کی قدرت میں ہے، جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں کہ کسی دوست کو بلاتے ہیں کہ میرے لیے موبائل لیتے آئیے، یہ جائز ہے. پس کون سی چیز جائز نہیں ہوئی؟ دو چیزیں جائز نہیں ہیں. خلاصے کی صورت میں دو چیزیں جائز نہیں، غائب کو پکارنا یا فوت شدہ شخص کو پکارنا، چاہے چھوٹی چیز کے لیے یا بڑی چیز کے لیے، دونوں میں فرق نہیں کرتا. دو، زندہ کو پکارنا ان امور میں، ان چیزوں میں جس میں اس کی قدرت تو نہیں ہے، کہ خدا سے مخصوص ہے، جیسے بارش کا نازل کرنا. یہ دو چیزیں جائز نہیں ہیں. ایک چیز جائز ہے کون سی؟ جو روزمرہ زندگی میں ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے پیروکار نے پکارا تھا فاستغاثہ، یہ جائز ہے. بس یہ نظریہ ان کے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، انہوں نے استفادہ کیا اس آیت سے. اس جیسی جتنی آیات ہیں جس میں کہا گیا مطلب فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اس جیسی آیات سے انہوں نے استفادہ کی ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ شرک ہے؟ وہ ادلہ دیکھنی پڑیں گی، ان ادلہ کے پھر ہمیں جواب دینے پڑیں گے آئے واقعی ان کے نے جو مطلب سمجھا ہے قرآنی نقطہ نگاہ سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. پر یہ ان کا اصل نظریہ تھا ہمارے برادران وہابی کا، عمومی اہل سنت کے یہ نہیں ہے. اسی پہ ایک اچھی کتاب اردو میں لکھی ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے، استغاثہ اور اس کی شرعی حیثیت. جو دوستان ہمارے اردو زبان، اس کا فارسی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اردو والے جو دوستان، اس کتاب مفید ہے ان کے لیے، اس کتاب کو ان کو پڑھنا چاہیے. اس میں اگرچہ ہم عبارت لے کے آئیں گے، انہوں نے کسی حد تک ابن تیمیہ کا دفاع کیا ہے، ان کی عبارتیں جو بتاتی ہیں وہ کچھ اور بتاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کتاب اپنی جگہ پر مفید ہے اور اچھی کتاب ہے. لہذا جو دوستان پڑھنا چاہیں اس کا مطالعہ کریں گے، وہ ہماری بات کے لیے مفید ہوگا. بس آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ ابن تیمیہ اور اس کے تفکر کے جو پیروکار ہیں اور اس تفکر کو آگے چلانے والے جو آج بھی موجود ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ استغاثہ کرنا غائب آدمی سے یا جناب علی ان لوگوں سے جناب علی جو فوت ہو چکے ہیں وہ جائز نہیں ہے. اور ان امور میں زندہ لوگوں سے استغاثہ کرنا جو جناب علی انسان کی قدرت سے بالاتر ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے. اور دوسری طرف سے امور عامہ میں آپ امور روزمرہ زندگی میں ان سے استغاثہ کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا ان کی کیا دلیل ہے، آئے وہ علمی دلیل ہے یا نہیں ہے، آئے قرآن کے مطابق ان کا نظریہ ہے یا نہیں ہے. یہ خود فرق ڈالنا، دقت کیجیے گا، یہ فرق ڈالنا ہے کہ ان امور میں انہیں پکارنا کہ جن میں قدرت نہیں رکھتے یہ شرک ہے، اور ان امور میں انہیں پکارنا جن میں قدرت رکھتے ہیں یہ جناب علی جائز ہے. آئے یہ خود تفکر یہ صحیح ہے، یہ تفکر صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ عزیز اس کا جواب جو ہے اگلی گفتگو میں ہم دیں گے انشاءاللہ عزیز. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.